Now moving on to our next topic, which is unlearn to learn. And our next speaker has held key position in 3 top schools of Pakistan, LUMS, IBA, KSBL. Currently, he is the Dean at Al-Qadir University, Project Trust. He's a very, very big name in the academic circles, Dr. Zishan Ahmed. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala Rasulil Kareem. So, despite all the facts and clear evidence that the last speaker, Ms. Mona, mentioned, anything can be turned into a popular narrative, popular sentiment, something that everybody is subscribed to if there are 2 powerful industries behind it. One of them is the media, and the other is basically universities, schools and colleges. So میں فوکس بس اس چیز پہ کروں گا جو میں نے ساری زندگی جس میں گزاری ہے for the past 25 years almost, کہ کس طرح سے what Watson or B.F. Skinner from the conditioning school of psychology used to say, ہمارے پاس لوگوں کو لے کر آئیں, ہمارے پاس بچوں کو لے کر آئیں, and we can turn them into what you want them to be. وہ برین واشنگ, وہ مائنڈ کنٹرول یونیورسٹیز میں, کالجز میں, اسکولز میں, میڈیا کے ذریعے سے کیسے ہوتا ہے کہ فیکٹس کچھ بھی ہوں, حق کچھ بھی ہو, حقیقت کچھ بھی ہو, نیریٹیوز بالکل اس کے ہیڈ پہ ٹرن کر دیے جاتے ہیں. سو میں کچھ تھوڑی سی ایگزامپلس دوں گا, اور میں تھوڑا سا اس سے آلریڈی کچھ پہلے سے فریکڈ آؤٹ, اسکیئرڈ ہوں. واٹس گوئنگ آن ہیز بیکم اے پریٹی ریسنٹ فینومینا کہ ٹاپ یونیورسٹیز کے اندر, ایون ٹاپ اسکولس کے اندر اور میڈیا کے اندر جو آپ کے پری ڈومیننٹ سوسائٹی کے نیریٹیوز رہے ہیں, آپ کی کریشن سے لے کے پاکستان بننے سے لے کے, اس کو کس طرح سے اسٹریٹجکلی اوور ٹائم, اور اب اگر دیکھا جائے تو بہت ایکسپونینشلی ان نیریٹیوز کو ان کے ہیڈ پہ ٹرن کیا جا رہا ہے, اور کیا اسٹریٹجیز یوز ہو سکتی ہیں اور ہو رہی ہیں, اور کیا ان کا سدباب کرنے کے لیے ان کا اینٹیڈوٹ کیا ہو سکتا ہے. سو بیسکلی ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دوں گا. I'll start with an example from our top university, جہاں پہ میں نے کہا you can guess which of the 3 universities I'm talking about. Which top university in the Islamic Studies class. Islamic Studies class کے اندر جو پروفیسر جو Islamic Studies پڑھا رہے ہیں وہ بہت ساری اسلام کی ڈیفینیشنز کے مطابق, بہت سی ڈیفینیشنز کے مطابق وہ خود اسلام سے کمپلائی نہیں کرتے. اب مثال کے طور پہ ان کے ایک کلاس کے بارے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کس طرح سے وہ ایک 18 ایئر اولڈ, کیونکہ جو یونیورسٹیز میں عام طور پہ آتے ہیں جو فریشمین ایئر میں ہوتے ہیں ان کی ایوریج ایج 18 ہوتی ہے, اور اسلامک اسٹڈیز یوزلی ٹاٹ ان دا ویری فرسٹ سیمسٹر. سو ہے اسلامک اسٹڈیز کی کلاس, مگر اسی اسلامک اسٹڈیز کی کلاس میں ٹیچر ایک ایکسرسائز کراتا ہے, اور اس ایکسرسائز میں وہ ایک کونے سے شروع کرتا ہے, اور ایک کونے میں جا کے جو اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے اس کے کان میں ایک وسپر کرتا ہے, اور پھر وہ کہتا ہے جی یہ وسپر آگے پاس کرو. وہ پاس ہوتے 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 وہ آخری وہاں پہ جو صاحب بیٹھے کونے میں ان تک وہ وسپر جاتی ہے, اور وسپر ہوتے ہوتے جو ان سے جو انہوں نے بات کی ہوتی ہے اور جو وہاں جا کے بات نکلتی ہے, دس از ٹوٹلی اپوزٹ ٹو ایچ ادر, ٹوٹلی ان لائک ایچ ادر, وہ بالکل کچھ سے کچھ ہو جاتی ہے. پھر وہ صاحب اتنے ایکسپیریمنٹ بنا کے اور بڑی اچھی سی لوگوں پہ, بڑا بچوں پہ بڑا امپیکٹ پڑا ہے, بڑا اچھا امپریشن پڑا ہے کہ کس طرح سے ہیومن کمیونیکیشنز ورک کرتی ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث ہے وہ ہم تک اسی طرح سے پہنچی ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی حدیثیں پہنچی اسی میں اسی طرح سے ایک چین آف نیریٹرز ہوتے تھے, اور کیا بات شروع ہوتی تھی اور کیا ختم ہوتی تھی. اور 200 سال بعد تو امام بخاری آئے ہیں, 200 سال بعد تو امام مسلم آئے. کتنے لوگ تھے نیریشن کے اندر جنہوں نے یہ پاس آن کیا, اور اوریجنلی بات کیا تھی. ظاہر ہے کو ڈائریکٹلی قرآن کو اور پروفٹ کو چیلنج نہیں کر سکتے, سو وہ انڈرمائن کرتے ہیں کس چیز کو, ٹریڈیشن کو. اس کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں, بٹ میں ایک آپ کا طریقہ بتا رہا ہوں. سو مزیدار بات یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی کلاس نہیں ہے جو کہ کوئی اور پروفیسر اگینسٹ ریلیجن پڑھا رہی ہے. اس کا ٹائٹل اس کورس کا اسلامک اسٹڈیز 101 ہے, جس کے اندر یہ ایکسرسائز کی جا رہی ہے. اسی طرح سے اور بہت ساری ایگزامپلس دی جا سکتی ہیں. امیجن کریں کہ وہیں ٹاپ یونیورسٹی کے اندر دا سبجیکٹ آف اسلام اینڈ سائنس واز بینگ ٹاٹ بائی نو بڈی ادر آر گڈ ریسپیکٹڈ ایکیڈیمک بائی دا نیم آف پرویز ہود بوائے. جو پرویز ہود بوائے ظاہر پڑھا رہے ہیں, اسلام کے بارے میں وہ گفتگو فرما رہے ہیں, تو یو کین امیجن وہ کیا لوگوں کو بتائیں گے. ایک اور سبجیکٹ وہیں پر ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ اس کا نام اس طرح سے کچھ ہے, اس کا سبجیکٹ کا ٹائٹل اس طرح سے ہے, ریلیجن, وچ کرافٹ اینڈ میجک. رائٹ. سو اس میں بتایا جا رہا ہے کس طرح سے, جس طرح سے وچ کرافٹ اور میجک کی سپرسٹیشس بیسز ہے, اس کی ایپسٹیمک فاؤنڈیشنز
جو ہیں وہ بہت ہی ویئرڈ ہیں. اس طرح سے نعوذ باللہ ہمارے ریلیجن کی بھی فاؤنڈیشنز ویئرڈ ہیں. سو دیر ہیز بین گوئنگ آن فار سم ٹائم. مجھے یاد ہے کہ یہ میری وائف, یہ بات ہے وے بیک ان 80s, پرہیپس ایکچولی 90s, ارلی 90s, اور ایک اسکول, میں اس کا نام نہیں لے رہا, تو وہاں پہ ٹیچر نے بچوں کو کہا, اس وقت LGBTQ کا نیریٹو نہیں تھا, اس وقت کچھ اور جہاد تھے جو یہ لوگ کر رہے تھے. وہ جہاد یہ تھا کہ کسی طرح سے ہمیں, آپ کو پتہ نا کہ ہر ایک نیریٹو آتا ہے اس کے پیچھے پھر فنڈنگ آتی ہے, اور فنڈنگ جو ہے میڈیا میں بھی ہوتی ہے, وہ یونیورسٹیز میں بھی ہوتی ہے, اس کی چیئرز ہوتی ہیں ان نیریٹوس کو پروموٹ کرنے کے لیے. آئی مین وی ہیو انف آف دوز لیفٹ ونگ سوڈو انٹلیکچوئلز, آئیڈیولوگس who basically are not critical thinkers themselves. اب اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ وہ لوگ جو میرے سے بھی زیادہ فنڈوز لکنگ تھے, ٹربن بھی پہنتے تھے اور پائچہ بھی گھٹنے سے تھوڑا سا نیچے رکھتے تھے, اٹ ٹرنز آؤٹ کہ وہ بہت سارے PhDs باہر کے جو ہوتے تھے, دے ساؤنڈیڈ, اینڈ وین یو ٹاک ٹو دیم they were way more liberals than the people who would call themselves liberals. The reason was کہ یہ لوگ بہت ٹالرنٹ تھے کہ آگے سے خواتین کیا کپڑے پہن کے آ رہی ہیں, آگے سے مرد کیا باتیں کر رہے ہیں. بٹ جو سوڈو لبرلز جو لیفٹ پہ تھے, they were totally intolerant of these مولویز. ان کو یہ مولوی برداشت نہیں ہوتے تھے, ان کو یہ چیز تو بالکل برداشت نہیں ہوتی تھی کہ اسٹوڈنٹس ٹوپی اور داڑھی میں آ جائے, اور یہ چیز تو ان کے تصور سے باہر تھی. ان کو آگ لگ جاتی تھی کہ اگر کوئی لڑکی اچھے خاصے ڈریس میں بھی یونیورسٹی میں آئی تھی, کسی پروفیسر کے انفلوئنس میں آ کے وہ نقاب کرنے لگی اور برقع کرنے لگی, یہ تو برداشت سے باہر تھا. سو دس واز آل گوئنگ آن وے بیک, اور اس وقت نیریٹو جینڈر انٹیگریشن کا تھا, LGBTQ کا نہیں تھا. تو ٹیچر نے کلاس میں کہا, اور ٹیچر نے نیریٹو کہا, آگے بات کی کہ واٹ از اٹ دیٹ از کیپنگ یو سو اوے, وائی یو سٹنگ, وائی آرنٹ یو سٹنگ کلوز ٹوگیدر, وائی سٹنگ سچ اے ڈسٹینس فرام ایچ ادر. یہ سب ذہن کے اندر جو تمہاری غلاظت ہے اس کا مینیفیسٹیشن ہے. Why do you have dirty thinking? You can sit together, you can be nice to each other, you can co-work with each other, you can be just like friends. So اس وقت جینڈر انٹیگریشن کا نیریٹو تھا. ظاہر جینڈر انٹیگریشن ایک حد تک شیطان لگائے گا, اس کے پیچھے then the next horizons that would appear would be, کیونکہ آپ نے اس کو ایگزاسٹ کر دیا نا, جتنا کر سکتے تھے اس میں آگے تک چلے گئے. فارنیکیشن پرویسو بھی ہو گئی, پریولنٹ بھی ہو گئی, ریمپنٹ بھی ہو گئی. اس کے بعد what do you do next? So the next thing is obviously something like what we are facing today. اچھا, مزیدار بات یہ ہے کہ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہو کیا رہا ہے سوسائٹی کے اندر. اٹس ناٹ جسٹ دوز پیپل ان سوسائٹی ہو آر ویری لبرل اینڈ ویری سیکولر, پیپل ہو بائی اینڈ لارج claim that they represent the civil society. It is also very religious families. ہو کیا رہا ہے کہ ریلیجیس فیملیز کے پاس چونکہ بہت اچھی چوائسیز نہیں ہیں اسلامک سائڈ پہ, اسلامک اسکولس کے اسٹینڈرڈس کی وجہ سے, یا اسلامک اسٹوڈنٹس ایمرج کر رہے ہیں, یا پہلے نہیں تھی یہ چوائس, تو اس کی وجہ سے they kind of forced to send their kids to the grammar schools and the contemporary schools. ان contemporary schools میں جو کچھ کنورسیشن ہوتی ہے وہ بہت دیندار پیرنٹس بھی اپنے بچوں کے ساتھ اس کو ڈیبنک نہیں کرتے, اس کا اینٹیڈوٹ نہیں دیتے. تو جو نیریٹو بلڈ ہو رہا ہوتا ہے ان کے مائنڈ میں وہ ہوتا چلا جاتا ہے. اب ایک طرف ہم اپنے بچے کو حفظ کرنے کے لیے مدرسے بھیج رہے ہیں, ساتھ ساتھ ہم مختلف اسلامک اسکولز میں عربک بھی سکھا رہے ہیں. میرا بیٹا یہ پڑھ رہا ہے ایک طرف کہ جی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو, قرآن میں پڑھتا ہے, اس کا ترجمہ بھی ہو جانتا ہے, کہ 6 دن اور راتوں میں پیدا کیا. وہ ساتھ ساتھ وہاں نیریٹو ایک بہت پری ڈومیننٹلی, آپ کو ضرورت نہیں, آپ او لیولس کی, اے لیولس کی سائنس کی کتاب اٹھا کے دیکھیں, یو کین ریڈ بٹوین دا لائنز اینڈ یو کین سی دیٹ دا dominant paradigm between the lines underlying the whole narrative is overwhelmingly evolutionary. ٹھیک ہے, ایولیوشن کو کسی نے چیلنج نہیں کیا, تو وہ ایولیوشن کو ہی لے کے چلے. وہ کہہ رہے 13.7 بلین ایئرز لگے. اب ایک دم کانٹرڈکشن آ گئی اس کے مائنڈ میں. کیا کانٹرڈکشن آ گئی کہ قرآن کیسے کہہ رہا ہے سائنٹیفکلی تو 13.7 ارب سال بلین ایئرز لگے, اور قرآن کہہ رہا ہے 6 دن 6 راتوں میں. اچھا, ادھر پیرنٹس بھی اور دوسرے اسلامک ٹیچرز بھی وہ انٹلیکچولی وہ آرمز اور وہ ایمونیشن ان کے پاس نہیں ہے کہ ان نیریٹیوز کو کاؤنٹر کر سکیں. تو اس بچے کے اندر جہاں پہ ایک بڑا ڈیواؤٹ مسلم اور حافظ کریٹ ہو رہا ہے, وہاں پہ ایک بڑا شیڈی سا کیریکٹر بھی ایمرج ہو رہا ہے, جو کہ بہت ساری چیزوں کو کے اگینسٹ ڈاؤٹس رکھتا ہے, اور وہ کبھی بھی کسی وقت بھی کوئی اس کو مس یوز کر کے, ابیوز کر کے یونیورسٹی لیول پہ اس کے جو ڈیواؤٹ پرسن اس کے اگینسٹ ٹرن کر سکتا ہے. سو ایک بڑی اسٹننگ ایگزامپل تھی جو ایک ہمارے دوست ہیں, ایک بہت پاپولر یہاں کے کراچی کے امام صاحب ہیں, انہوں نے بتایا ان کے پاس ایک فیملی آئی, فادر اور گرینڈ فادر بھی آئے, وہ ریلیجیس فیملی سے تھے, اور انہوں نے اپنے بچے کے بارے میں, اپنی بچی کے بارے میں بتایا کہ مولوی صاحب ہم کیا کریں, یہ بچی جو ہے یہ 7ویں گریڈ میں ہے, اور یہ کہتی ہے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی مسلم اینی مور, میں مسلمان نہیں رہنا چاہتی.
جب اسے پوچھا گیا کیوں مسلمان نہیں رہنا چاہتی, تو جو اس کو نیریٹیوز ملے تھے اس کی کلاس کے اندر اس کی ٹیچرز کی طرف سے, وہ یہ نیریٹیو تھا کہ مسلمانوں میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں. تو ایک سائڈ کو سلانٹ کر کے پریزنٹ کیا گیا, ویمن رائٹس کی ایک سائڈ کو پریزنٹ کیا گیا, پوری پکچر کو پریزنٹ نہیں کیا گیا, ان ٹیچرز کے بائس لینس کے پریزنٹ کیا گیا. Would you want to live a life where Muslim women have such curtailed rights, where the Muslim women are by and large abused? جب یہ نیریٹیو دیا گیا تو 7 years کی بچی کو یہ ہو گیا کہ this is not what I want in my life, this is not the vision of my life. So that was shocking because otherwise the family was pretty religious, but again most religious families, most religious people and the religious community at large, by and large, is not equipped with the intellectual level and the ideas which are needed to counter that narrative that is by and large being taught in mainstream schools, colleges and universities. ملٹیپل چیزیں ہوتی ہیں کلاس رومز میں جو چھوٹے بچے سے لے کے ہوتی ہیں, جس میں ان کی آہستہ آہستہ کر کے برین واشنگ یا ان کا مائنڈ کنٹرول کیا جاتا ہے. نیریٹیوز ہیں ابھی کانورسیشنز میں, فار ایگزامپل ابھی ریسنٹلی ایک بچہ میرے پاس آیا, ایک بڑی لبرل یونیورسٹی سے, اور اس نے کہا کہ ہمیں کلاس روم میں, ہی ماشاء اللہ حافظ گائے اور وہ بڑا دیندار ہے, مولوی ٹائپ بچہ, ماشاء اللہ بڑا نیک بچہ. وہ تو کہتا ہے کلاس میں پروفیسرز وڈ ناٹ cease from showing us in their presentations nude photos to desensitize us from the baggage that we are having, right, from our past. اس طرح سے اس نے پوچھا کہ مجھے پوچھ رہا ہے کہ میرے پروفیسر نے مجھ سے سوال کیا, مجھے بتائیں کہ اس کا جواب میں کیا دوں, کہ if you reach for your prayers late, اب آپ الفاظ سنیے گا, الفاظ کا چناؤ سنیے گا کہ سلولی گریجولی اس طرح کی کانورسیشن کے ساتھ اس بچے کی کیسے برین واشنگ کی جاتی ہے. وہ سوال یہ تھا کہ if you late for your prayers late, would your God would be happy with you or would he be نعوذ باللہ pissed off with you. So اللہ کی شان میں یہ الفاظ, یہ یونیورسٹی, مین اسٹریم یونیورسٹی, I'm not talking about Cornell, I'm not talking about Berkeley, I'm talking about universities in Pakistan. So اب وہ slowly gradually, اچھا اس کا اس نے مجھ سے پوچھا کہ should I stay, should I go back, or so I just told him that you should be there and you should share these narratives with somebody like me. I was head of professors, we can come up with the answers to those questions, but this would be a great job. So that's something that goes on. ایک بہت بڑا جو ٹول ہے وہ مارجنلائزنگ ہے. کبھی یہ بڑا سٹل ہوتا ہے اور یہ کبھی اوورٹ اوورٹ ہوتا ہے. سٹل اس طرح سے ہوتا ہے کہ آئی واز ان یہ جو آپ امریکہ دیکھتے ہیں نا, کیلیفورنیا, ہیوسٹن, نیو یارک, یہاں پہ تو بہت سارے میرے جیسے حلیے کے لوگ مل جاتے ہیں. بٹ وہاں پر جہاں پہ مسیسپی میں تھا وہ ڈیپ ساؤتھ تھا, وہاں پہ سہولیہ کا کوئی نہیں تھا. میری وائف فل برقعے میں ہوتی تھی, اس جیسا کوئی نہیں تھا. تو ایک جو ہم نے فیل کیا جیسے 9/11, اس 9/11 سے پہلے جو تھے نا, سفید کرتا شلوار اور ٹوپی میں وی ور ٹریٹڈ ایز اف وی آر اینجلس. نیریٹیوز کیسے بدلتا ہے میڈیا کا امپیکٹ کیسے ہوتا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو. تو ہر ایک کوئی آگے پیچھے ہوتا تھا کہ یہ کیسے لوگ ہیں, یہ تو بالکل جیزس کی طرح رکھتے ہیں, یہ مڈل ایسٹرن روبز میں, وائٹ روبز میں گھوم رہے ہیں اور یہ جا رہے ہیں. جیسے 9/11 ہوا اور جب وہ ساری کیوس کو اور ساری ٹیرر کو, ساری اس ہولناکیوں کو ایسوسیٹ کیا گیا اس حلیے کے ساتھ, تو ہم نے ودن 24 hours دیکھا کہ جس طرح سے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ بالکل 360 تبدیل ہو گیا. اس سے پہلے ہم بالکل اینجلس کی طرح تھے اور اس کے بعد ہم بالکل ٹیررسٹ کی طرح ہو گئے. تو جب ٹیررسٹ کی طرح ہو گئے تو پھر مجھے اتنا زیادہ وہاں پہ اسٹریس ہوا, کیونکہ میں جہاں جاتا تھا, جب میں میری وائف والمارٹ میں انٹر ہوتے تھے تو والمارٹ ایک سیکنڈ کو تھم جاتا تھا اور ساری نظریں ہماری طرف لگ جاتی تھی, کیونکہ ہم جیسا اور دوسرا تھا نہیں وہاں پہ نا, اس سوسائٹی میں, اس یونیورسٹی ٹاؤن میں کوئی تھا نہیں. سو لگتا تھا ان کو جیسے ہی کچھ آ کے ایکسپلوڈ کر دیں گے, جو میڈیا نیریٹو تھا. پھر اس کے بعد ہم جہاں پہ یونیورسٹی میں جاتا تھا تو ہر ایک کوئی ہمیں یوں کر کے گھور کے دیکھ رہا ہوتا تھا. مجھے یاد ہے کہ اس سارے ڈسٹریس میں ایک گورا تھا جس کی اتنی بڑی وائٹ بیئرڈ تھی, تو وہ مجھے بڑی, جب اس نے دیکھا نا اسٹریس میں ہوں میں اور ادھر ادھر, تو اس نے مجھ سے بولا, ینگ مین آئی یوز ٹو ہیو بلیک بیئرڈ ایز یورز 50 years ago. میں بڑا خوش ہوا اس سے کہ چلو ایک داڑھی والا تو ملا نا, کوئی ٹھیک ہے مسلمان نہیں بھی ہے پھر بھی بڑا ایسوسیٹ کیا. بٹ وہ جو تھا, جب میں نے اسٹڈی کیا اس کو, تو دا ورسٹ فارم آف اسٹریس از کہ آپ کسی جگہ پہ کسی کمیونٹی میں قبول نہ کیا جائے, آپ کو ایکسیپٹنس نہ ملے, وہ سب سے ورسٹ فارم آف اسٹریس ہے. اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ایک حجابی بچی ہے یا ایک داڑھی والا بچہ ہے اور ایک مین اسٹریم کلاس میں پڑھ رہا ہے جہاں وہ اکیلا ہے. سو کچھ تو اسٹریس ایسا ہے کہ اس کو بار بار ٹیچر اس کو پروٹوٹائپ کرتا ہے, اسٹیریوٹائپ کرتا ہے. اچھا, یہاں تک کہ ایک میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں کہ اسکول کے اندر ایک فارن ڈیلیگیشن آ رہا تھا اور ایک آڈیٹوریم میں, اسی طرح کے بڑے آڈیٹوریم میں پورے ڈیلیگیشن کو لے کر چلے گئے.
وہاں پہ جب وہ بچی آئی, بڑے تیار ہو کے آئی, حجاب پہن کے آئی ہوئی تھی, تو اس بچی کو کہا کہ بیکاز فارن ڈیلیگیشن اینڈ یو بی سٹنگ ود حجاب ان فرنٹ آف دیز ویسٹرنرز اینڈ پیپل فرام US اینڈ UK, it would not convey a very good impression to them. So we don't want you to be there in the audience. So اس بچی کو الگ آسٹرسائز کر کے, اس کو ایکسکمیونیکیٹ کر کے اس کو باہر رکھا گیا اور باقی بچوں کو لایا گیا. سو یہ بھی مارجنلائزنگ کا اور آسٹرسائزنگ کا ایک طریقہ ہے. پھر پیئر پریشر ہم جانتے ہیں کہ وہ صرف بچے مذاق نہیں اڑاتے. ہم جب لمز میں تھے تو ہم بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ ٹوپی داڑھی میں ہوتے تھے, تو وہاں پہ ایک اسٹوڈنٹ آیا, اس نے کہا سر میں اس حلیہ میں آئی فیل سیف بیکاز دے آر ٹیچرز لائک یو, بٹ ان ادر یونیورسٹیز مائی فیلو ماشاء اللہ ریلیجس فرینڈس ٹیل می کہ ان کے یہاں کیونکہ ٹیچرز میں ایسا کوئی نہیں ہے تو ان کے اوپر بہت زیادہ پیئر پریشر ہوتا ہے, ان کو اسٹگمیٹائز کیا جاتا ہے, ان کو اسٹیریوٹائپ کیا جاتا ہے, ان کو بالکل کمیونٹی کے اندر بی لٹل کیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑا اسٹریس ہے, اور جو بچے سروائیو کرتے ہیں میرے خیال یہ بہت بڑا جہاد ہے. اسٹیریوٹائپنگ میں آپ کو ملا کہیں گے, ننجا کہیں گے, فنڈو کہیں گے. US کے اندر ہم جہاں جاتے تھے ہمیں کہتے تھے طالبان آ گئے, اسامہ آ گئے, وہ آوازیں کستے تھے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں بہت زیادہ یوز کی جاتی ہیں. اور یاد رکھیے گا کہ آپ امیجن کریں ایک سافومور, ایک فریشمن جو کہ ویسی انسیکیور ہے, انکانفیڈنٹ ہے, بڑی یونیورسٹی میں گیا ہے, وہ ایک پروفیسر اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے جس کے پاس ایک لانگ لسٹ آف ڈگریز ہے. ہی از اے ویری آرٹیکولیٹ انگلش اسپیکر اینڈ ہی ہیز ڈن آل ہز ہوم ورک. سو اس کے سامنے جو نیریٹیوز ہیں, گاڈ از ڈیڈ ناؤز باللہ نیچے کے ورڈز میں, اور اس کے آگے ایتھیزم کے, اگنوسٹسزم کے, رچرڈ ڈاکنز کے, سیم ہیرس کے, وہ سارے سپل کرتا رہتا ہے. ہم جو دیکھتے ہیں LGBTQ ہے اور جینڈر انٹیگریشن ہے, وہ یہ ساری چیزیں ٹپ آف دا آئس برگ ہے. جو ریئل تھنگ اس کے پیچھے ہے, وہ جو بڑا آئس برگ ہے, وہ بیسکلی یہی ہے کہ خدا سے یقین اٹھ گیا, قرآن سے تعلق ختم ہو گیا, اللہ کے رسول سے تعلق ختم ہو گیا. ہم ایک بہت اسٹرانگ طریقہ یہ ہے کہ ہم جو نیریٹیوس کو اگر ٹرن کرنا چاہتے ہیں اس پہ ہیڈ پہ, تو ہمیں ضروری ہے کہ ان چیزوں کو لٹ اپ کریں. اور ایک چیز میں آپ سے کہوں گا کہ اس وقت اگر دیر آر ملٹیپل ایگزامپلز ویئر دیر آر کیسز ویئر parents have refused, they would not be sending their kids to some of those top universities because they have seen multiple cases there in their own families where the kid went with a sound ideology, and when they came out they're not ready to listen to anything. They have formed up their minds and they cannot, their parents have they're totally clueless against how to handle. میں بہت سارے فونز ایسے ریسیو کرتا ہوں, اور اس کا نیریٹو ہمیں انلیس ہم نے اسٹرانگ نہیں کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہی وہ ٹاپ یونیورسٹیز کی گریجویٹس ہیں جو کہ بیوروکریسی کے اندر, ملٹری کے اندر, کارپوریٹس کے اندر, بزنس کے اندر, ڈپلومسی کے اندر, ہر جگہ آپ کو ریپرزینٹ کریں گے. اور پھر آپ ابھی پریشان ہیں کہ لیجسلیٹرز یہ کیا کر رہے ہیں بیوروکریسی, اور پھر جو اسپائن ہماری تھوڑی بہت اس طرح کے ایونٹس سے اور الوسیلہ ٹرسٹ کے ایفرٹ سے نظر بھی آ رہی ہے, وہ بھی وینش آف ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی حفظ و امان میں رکھے, اور اللہ تعالیٰ ہماری جنریشنز کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. جزاک اللہ.